ظاہر ہے کہ ہر چیز میں جو آیات تھی وہ بھی 11ویں آیت ہوگی، جو احادیث تھی وہ بھی 11ویں، اور تو سورۃ الفلق جو ہے وہ سورت چل رہی تھی۔ کون سی سورت چل رہی تھی؟ سورۃ الفلق چل رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج سورۃ الفلق کی آخری آیت جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ حاسد إذا حسد۔ ومن شر حاسد إذا حسد۔ گڈ۔ دیکھیں آپ لوگوں نے قلقلہ بھی کیا کیونکہ دال آ گئی ان حروف میں سے جہاں قلقلہ ہوتا ہے۔ را کو باریک پڑھا ہے، را کے نیچے زیر ہے۔ حاسدن، دن، تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ، اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ اظہار۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ومن شر حاسد إذا حسد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ حسد نہ کرے تو یہ پڑھ لیا کرو، تو اس کو بار بار دہرائیں، یعنی سورۃ الفلق ایک بار پڑھ کے، اور حسد سے بچنے کے لیے آخری آیت جو ہے اس کو کئی بار دہرائیں۔ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کو 3 بار دہراتے تھے، بعض چیزوں کو 7 بار دہراتے تھے، بعض چیزوں کو 11 بار۔ تو آپ بھی ایسے کریں کہ اس کو کم از کم 3 یا 7 بار پڑھا کریں، اس نیت سے کہ اللہ ہمیں بھی اس سے شرور سے، حسد کرنے والوں کے شر سے بچائیے۔ اور جی ہمیں بھی بچائے، ہم جی بھی جی کسی طرح جی سے جی جی جی۔ اسماء الحسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے اور جمیل اور اچھے ناموں میں سے نام جو ہے، ایک نام ہے المتکبر۔ المتكبر، المتکبر، المتكبر، بڑائی والا۔ بڑائی۔ بیٹا اس طرح کیسے ہے کہ اتوار کے دن اور جمعرات کے دن المتکبر، المتكبر، بڑائی والا۔ بڑائی والا۔ یعنی اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بڑائی نصیب فرمائے تو اللہ کے اس نام کو اس نیت سے لیا کرے، المتکبر۔ جیسے ہمیں رحم کی ضرورت ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ یا رحیم ہو، سمجھ آ گئی؟ ہمیں نصرت کی ضرورت ہو، ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا ناصر۔ اللہ کے نام ہے نا، کہا ہے فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے دعا کریں۔ تو ہم جو ہیں اللہ کے ناموں کو اور جو صفاتی نام ہیں انہیں، اب مثلا کوئی بات ایسے ہے کہ میں کہہ اللہ پردہ رکھ، پردہ رکھ۔ اب مثلا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہیں پھنس جاتا ہے۔ پھنسنے کا معنی یہ ہے، آپ نے کسی سے کہا کہ یار میں آپ کو کل وہ دے دوں گا، اور اس نیت سے آپ نے کہا کہ میں کل دے دوں گا، کہ آپ کو دوسرے نے کہا کہ آپ کو میں کل دے دوں گا، تو آپ نے دوسرے سے کہا میں آپ کو کل دے دوں گا، اور وہ آیا نہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے لیٹ ہو گیا، گاڑی کہیں وہ ہو گئی، تو آپ کہیں پردہ رکھ۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ تو کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، جی ہے نا؟ تو اس وقت آدمی کہتے ہیں اللہ یہ تو میری عزت کا مسئلہ ہے، تو آپ کہیں یا ستار استر، ہمارا پردہ رکھ۔ تو یہ مختلف جگہوں میں آپ کے پاس مال کی کمی ہے تو آپ کہیں یا مغنی، یہ غنی کرنے والے۔ آپ کہتے کہ مجھے اللہ دے، یا وہاب، یہ دینے والے، یا معطی، یہ عطا کرنے والے۔
تو یہ اللہ کے ناموں کو اس طریقے سے آدمی اللہ کو یاد کرے اور کسی سے نہ کرے، اللہ سے ہی مانگے، تو وہ پھر اپنے مرضی سے دیکھیں گے جو چیز اس میں 100 بار پڑھے، 300 بار پڑھے، کثرت 1000 بار پڑھے، لیکن اس جو تعین کیا ہے اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے نبی نے ایسے بتایا، انہوں نے کثرت سے پڑھے بس، تو ہم جس چیز کو میں کثرت سمجھتا ہوں وہ کر لوں۔ لا دین، لا دین، دیکھیں جب بھی کسی چیز پر لا آتا ہے اور اس پر زبر آ جاتا ہے تو جنس کو ختم کر دیتا ہے، یعنی جو دین ہے وہ بالکل نہیں، کوئی دین نہیں، لا دین ہے، سمجھ آ گئے؟ ایک ہے دین نن، دین نہیں ہے، ایک ہے لا دین، کوئی دین نہیں ہے، لا دین نفی جنس کر دیا ہے، لا دین لا دین لمن لا لمن لا عہد لہ، عہد له، یعنی جس کا وعدہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں مجبوری کے علاوہ کی بات ہے، مجبوری تو انسان کی مجبوری ہے، لیکن میں نے وعدہ کیا کہ میں فلانے ٹائم پہنچوں گا، اس ٹائم مجھے پہنچنا چاہیے، اگر نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ میں نے وعدہ خلافی کی، اور اگر میں اس وقت نہیں پہنچا کسی وجہ سے، میں آؤں گا، گاڑی جو ہے نا راستے میں کوئی آ رہا تھا، جلسہ جلوس شادی کوئی بھی، گاڑی پھنسی ہوئی، اب جو گاڑی پھنسی ہے تو آپ اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ادھر وہ انتظار میں ہیں، آپ پہنچ گئے، انہوں نے کہا یار عجیب بات آپ نے یہ کہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار ٹائر پھٹ گیا تھا، یا شرطہ نے روکا تھا، یا بھیڑ تھی، یہ مجبوری ہے، یا خریف ہے، وہ میں تو نکلا تھا عام روٹین سے، لیکن وہ تو اتنے لوگ باہر سے آئے ہیں، 10 لاکھ 5 لاکھ لوگ آ دیے ہیں، تو ہم تو وہاں پھنسے، یہ مجبوری۔ اب جب آدمی آئینہ دیکھے، دیکھیں ہمیں ہر چیز کے لیے ایک دعا بتائی ہے، اللہم، جب آپ آئینہ دیکھیں ایسے لوگ دیکھتے ہیں، حسنت خلقی، حسنت خلقی، یعنی اگر آپ دیکھیں آئینے میں کہ اللہ آپ نے مجھے انسان بنایا ہے، کوئی دوسرا حیوان جانور یہ جو درندے ورندے نہیں بنایا، اور مجھے بندر نہیں بنایا، مجھے اور کچھ نہیں بنایا، مجھے آپ نے ایک ان سے علیحدہ ایک اچھی صورت دی ہے، ظاہر ہے انسان تمام ان میں خوبصورت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ جیسے تو نے میرے اس کو اچھا بنایا ہے، سمجھ میں آ گئی بات، اچھا بنایا ہے، حسنت خلقی، خلق اور چیز ہے، خلق اور چیز ہے، فحسن، فحسن، پہلے تو میں نے اللہ کو بتایا، اور یہ کہ اے اللہ جیسے تو نے مجھے بنایا اچھا، تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دو، یہ اب دعا کر رہے ہیں، یہ دوسرا حصہ اس کا ہے، فحسن یعنی اچھا کر دیں، خلقی، خلق تو بنا دیا آپ نے، اب یہ خلق بھی بنا دیں، دعا کرتے ہیں کہ میں کسی سے اچھا بولوں، ہاں اچھا رویہ رکھوں، فحسن خلقی، فحسن خلقی، اب ایک دعا ہے ربنا سے، قرآنی ربنا 11ویں دعا ہے، ربنا، ربنا، لیکن راپور کے زبر اور پیش آئے تو پر ہوگی، ربنا غلط ہے، ربنا ربنا انکا، بے شک تو، جامع الناس، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، لیوم لا ریب فیہ، یعنی ایک دن آپ جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ شک نہیں، کوئی شک نہیں، جیسے میں نے کہا لا دینا، کوئی دین نہیں، یوم لا ریبہ، کوئی شک نہیں، یہ نفی جنس کے لیے ہے،
ان اللہ بے شک اللہ لا يخلف الميعاد یعنی اللہ نہیں خلاف کرتا وعدے کا. میعاد یعنی وعدہ خلافی اللہ نہیں فرماتا. اچھا فروق میں سے دیکھیں قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا با نون یا دو جگہ. ایک ہے یا بنی اس کا معنی اے اولاد اور ایک جگہ ہے یا بنی. دیکھیں بنی اور بنی میں فرق. میرے پیارے چھوٹے سے بیٹے سمجھ رہے بنی یہ بڑے پیار سے انسان جب چھوٹوں کو بولے نا اے میرے بیٹے چھوٹے سے یا بنی. اور ایک ہے یا بنی. بنی کے معنی ہے اولاد بنی اسرائیل. اور ایک ہے یا بنی میرا بیٹا. یہ فرقوں میں آ گیا. فی کے استعمال دیکھیں فی السماء آسمان میں فی السحاب بادل میں فی الجبال پہاڑوں میں فی الارض زمین میں فی التراب مٹی میں فی الرمل ریت میں فی البحر فی البحر کس میں سمندر فی النہر نہر میں فی الکتاب کتاب میں فی القرآن قرآن فی السنہ سنت میں فی الجیب جیب میں. تو فی کے معنی ہوتے میں ہوتے. فی البیت گھر میں فی المدرسہ مدرسے میں فی المسجد مسجد میں فی المطار ایئرپورٹ میں. سمجھ آ رہی نا ایئرپورٹ میں. فی السوق مارکیٹ میں فی المحل دکان میں. دکان جانتے ایک تو دو کان ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جب دکان میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو دونوں کانوں سے سنتا ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے. اس کو کیا کہتے ہیں دو کان. یا تو یہ دکان اس سے ہے یا یہ ہے کہ جو کان ہوتی ہیں نا جس سے چیزیں نکلتی ہیں. یہ کان ہے نمک کا کان ہے سونے کا کان ہے کوئلے کا کان ہے. تو یا تو وہ کان مراد ہے یا یہ کان مراد ہے. تو کون سا مراد ہے؟ کان جس سے نکلتی ہے جس سے چیزیں نکلتی ہیں. اب اس کان سے کیا نکلتا ہے تو ڈاکٹروں کو پتہ ہے. اچھا باہر ہے. ابھی آپ لوگوں کو میں تھوڑی عربی بھی کس ٹائم ہم نے درس شروع کیا تھا سر آپ کا سوا دستہ پڑھائیں. سوا دستہ. یہ دیکھیے آپ کہیں میرے ساتھ بولا ہے ہاں اکل کھایا. یہ مرد کے لیے ہے لیکن اگر آپ عورت کے لیے کہیں تو تا ساکن لگا دیں اکلت اکلت. اچھا اس کے ساتھ آپ لگائیں الامام یعنی کیا ہے کھایا امام نے. کس نے کھایا پھر کہیں اکل الامام. اچھا امام کیسے تھا الامام کہو الصادق. صادق کہہ سکتے ہو. تقی متقی تھا. اکل الامام التقی. کیا کھایا تھا بتائیں نا کیا کھایا. من الخضروات سبزیوں میں سے. پھر میرے ساتھ پیچھے چلتے رہو. اکل الامام التقی من الخضروات. خضروات میں سے کیا کہہ رہے ہیں
البامیہ بھنڈی کھائی، یعنی متقی امام نے بھنڈی کھائی. اب بھنڈی کیا تھی؟ اللذیذ، مزیدار بھنڈی کھائی. لیکن میں صفت اس لیے آؤں کہ آپ کو ہر چیز کے ساتھ صفت بھی آ جاؤ، اور پچھلا دہراتے جاؤ تاکہ آسان. کہو اکل الامام التقی من الخضروات. أكل الإمام المتقي من الخضروات. من الخضروات، تو کیا کھایا خضروات میں سے؟ البامیہ اللذیذ، یعنی لذیذ بھنڈی کھائی. پاکستان کی قومی سبزی جو ہے نا بھنڈی ہے. اچھی کھاتی ہو کو نہیں کھاتی. ابھی تک آپ لوگوں کو پتہ تھا آصف زرداری کو بہت پسند ہے، ہمیں بھی پسند ہے، لیکن وہ بتایا کہ آصف زرداری کو پسند. میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ قومی بھنڈی کیا ہے، تو وہ بھی نا قومی سبزی کیا ہے بتائیں نا. قومی سبزی کیا ہے؟ بھنڈی ہے. تو میں نے بھی بھنڈی کو اس میں استعمال کیا. اچھا کہاں پر اس نے کھائی؟ چونکہ میں تو الفاظ یاد کر رہا ہوں. فی المطعم کہیں، اس نے تو ریسٹورنٹ میں کھائی، جہاں کھانے لوگ کھاتے ہیں وہاں پر کھائی. تو ریسٹورنٹ جو ہے وہ کیا تھا؟ کہو الکبیر. بڑے ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا ہے نا. خریف ہے یہ بھی بیٹھا ہوا ہے. دیکھا گاڑی سے ہم نے کہ یار وہ تو بیٹھا ہوا ہے اکیلے اکیلے کھا رہا بھنڈی. اب منہ میں پانی آ گیا، ہم نے بھی گاڑی روکی. ایک طرف جگہ تھی تھوڑی سی تو ہم گاڑی روک. پھر کہیں دہرائیں اکل نہ متقی نہ کہیں. متقی تو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، تقی کہیں. اکل الامام التقی من الخضروات البامیہ الذی فی المطعم الکبیر. اب آپ کہیں ورجع، اور لوٹا. ورجع الی المسجد الکبیر، مسجد کبیر کے اندر اس نے اس طرف لوٹ گیا. پھر وصلى صلاة الفجر. چونکہ میں نے تو آپ کو نمازوں کے نام بھی یاد کرانے ہیں تو اس ترتیب سے ہم آئیں گے. کیا کیا؟ وصلى صلاة الفجر. صلی صلاۃ. پھر کہیں شابہ اکل الامام التقی من الخضروات البامیہ اللذیذ فی المطعم الکبیر. گڈ. ورجع الى المسجد الکبیر. گڈ. یوم الجمعہ. جمعہ اردو میں جمعہ کہتے ہیں اور عربی میں میم کے اوپر پیش ہے. یوم الجمعہ. یوم الجمعہ. یوم الجمعہ. لیکن مہینہ کون سا تھا؟ فی شہر ینائر. فی شہر ینائر. جنوری کے مہینے میں. فی شہر ینائر. فی شہر ینائر. اب کہو وقرأ القرآن الکریم سورة الفیل. میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے قرأ اور صورتوں کے نام تاکہ آپ کو یہ لمبا جملہ آ جائے. ایک دفعہ پڑھیں دہرائیں شاباش. أكل الإمام التقي من الخضروات
البامية اللذيذ في المطعم الكبير ورجع إلى المسجد الكبير وصلى صلاة الفجر يوم الجمعة في شهر يناير وقرأ القرآن الكريم سورة الفيل. ملڈن ابھی ایک جملہ ایک لفظ رہ گیا اکلا کے بعد میں چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کا بھی جوس نکلتا ہے، نکلے نہ نکلے ہم نے تو جملہ بنانا ہے تاکہ ہمیں جوس پینے کی بات بھی آ جائے. وَأَكَلَ الْبَامِيَ اللَّذِيذ کے ساتھ تھوڑا سی اشارہ کر کے لکھیں وَشَرِبَ دیکھیں اس میں شربہ فعل کا لفظ بھی آ گیا. وَشَرِبَ اور پیا عَصِيرَ الْبَامِيَ میں پیتا ہوں ادھر بھنڈی کا جوس پیتا ہوں کبھی کبھی، جب بھنڈی ہو اور ٹائم ہو تو 2 بھنڈیوں کا کہیں سنت ہے کہ شوگر والوں کے لیے بہتر ہے، تو آپ کہیں وَشَرِبَ عَصِيرَ الْبَامِيَ الَّذِي، یعنی اس نے لذیذ بھنڈی کی وہ بھی جوس بھی پیا. کچھ عربی جملہ آ گیا؟ جی سر. فائدہ ہوا کہ نہیں؟ سر الحمدللہ. الحمدللہ فائدہ ہوا. اچھا آگے چلیں. سر جو بھنڈی کی عربک ہے بامیہ، بامیہ. سر اس کے آخر میں بولتا آتا ہے نہیں بس یاد الف بامیہ. الف. جی سر. اچھا ابھی ایک ایسے جملہ کہ جس میں فعل اور فاعل بھی آ جائے، کیا بنائیں؟ وَعَلَّمَ سکھایا فعل ہے. سر یہ اگلا جملہ ہے. جی اگلا ہے، یہ اس کے علاوہ ہے، جی سر. یہ قرآنی جملہ ہے. جی سر. وَعَلَّمَ فعل ماضی ہو گیا. آدم آدم کو سکھایا کس نے؟ اللہ نے. تو لفظ اللہ جو ہے یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ پہلے گزر چکا نا رب. وَعَلَّمَ تو آپ کہیں گے اس میں ضمیر ہے جو فاعل ہے جو لوٹتی ہے اللہ کی طرف، رب کی طرف. وہ آدم کیا ہے؟ مفعول ہے، اس میں مفعول پر زبر آتا ہے، زبر آتی ہے نا وہاں پر. جی سر. وَعَلَّمَ آدم تو کیا سکھایا؟ مفعول ثانی کیا ہے؟ اسماء. ترکیب کریں، شاباش آپ کریں. علم آدم اسماء. ہاں تو آدمہ مفعول اول ہے، اسماء مفعول ثانی ہے، اور علمہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو لوٹتی ہے اس رب کی طرف، جی سر. اللہ کی طرف، وہ فاعل ہے.